کی دنیا فرمان شاہ ہے خیر الانام، فرمان شاہ ہے خیر الانام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، بس چاہیے کہ اچھا رکھے نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام مع ولدیت کے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ ہے ناموں کی دنیا، اور اس میں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر آصف مدنی بھائی تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو یہ باتیں بتائیں ہمیں اسے سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناموں کی دنیا بڑی ہی بہت وسیع ہے، ہر چیز کے نام ہیں اور کافی اس پر ہماری بات چیت یہ ہو چکی ہے، مگر ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ناموں کو بگاڑا بہت جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بالالقاب، اور برے القابات نہ دو، نام نہ بگاڑو۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تو یہ وجہ جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے یہ اصلاح ہے، تاکہ ہم جو بھی چیزیں ہمارے اندر غلط رائج ہے ہم اپنی اصلاح کریں اور درست طریقے سے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ بھئی نام ہے بہت اچھا ہے، ماں باپ کے لیے تحفہ کے طرف سے پہلا تحفہ یہ نام کا ہے اپنی اولاد کے لیے، مگر ایسی کیا بات ہے کہ بھئی نام بگاڑے جاتے ہیں؟ تو آئیے اس پہ سب سے پہلے ہم ہمارے آصف مدنی بھائی سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نام بگاڑنے کی حقیقت یا پیار سے نام رکھنے کی حقیقت، اس سب چیزوں کے اندر یہ فرق کیا ہے، اور نام بگاڑنا اس کا کیا وہ سمجھے کہ برا اسپیکٹ یہ بندے کی شخصیت پر ہوتا ہے، اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ جی حضور۔ اس میں یہ ہے کہ نام جب رکھے جاتے ہیں تو وہ آپ منظر تصور کریں، ہم نے یہاں پر تھوڑا بیان بھی کیا تھا کس طرح ہر ایک شوق رکھتا ہے کہ میں نام رکھوں، جی جی جی، اور بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے انتخاب کے ساتھ، جی اور بعضوں کو ناراض کر کے بھی نام رکھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب نام رکھنے کے لیے جتنی محنت کی جاتی ہے، جتنی مشاورت کی جاتی ہے، یا جتنے راستے روکے جاتے ہیں صحیح، کہ کوئی اور نہیں میں رکھوں گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سارا کام جب ہو چکا تو اس کی حفاظت بھی تو پھر ہماری ذمہ داری ہے نا۔ ایسے ہی ایسے یہ تو یوں ہی ہے کہ کسی نے بہت عالیشان گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس کی حفاظت ویسی نہ کی جیسی کی جانی چاہیے تھی، تو گھر میں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کوے اور چیلیں بسیرا کریں گے، ایسے ہی، یا وہ ڈاکو جو کچھ ہوگا وہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ تو نام رکھا ہم نے، اور نام رکھنے کے بعد اس نام کو قائم رکھنا بڑا ضروری ہے کہ نام کی اگر حفاظت کریں گے تو جو نام آپ نے رکھا تھا وہ برقرار رہے گا۔ بہت اچھا۔ لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ خود بعض والدین، ساروں کی بات نہیں کر رہا میں، بعض والدین یوں کرتے ہیں کہ وہ کوئی نام کا پھر شارٹ نیم نکال لیتے ہیں۔ اب شارٹ نیم میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نام بگڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے نام رکھنے میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں یہ نام بگڑنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یا پھر یہ کہ والدین سٹینڈ لیں کہ جب کوئی پہلی مرتبہ وہ نام بگاڑنے کی کوشش کرے تو اس کو فوراً روک دیں کہ اس کا نام یہ ہے۔ بہت اچھا۔ تو پھر تو یہ نام برقرار رہے گا، اور اگر والدین خود ہی شامل ہو جائیں تو یہ تو وہی ہے کہ
خود اپنا آشیانہ اجاڑنے کے لیے چڑھ دوڑے. صحیح ہے. تو نام کی حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ وہ بگڑے نہ. تو بگڑنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں دو قسم کی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پیار سے کوئی نام رکھ لیتے ہیں, تو ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا نام رکھتے ہیں کہ جس سے اس کو اذیت پہنچتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو دوسری قسم ہے کہ جب آپ اس کو اس نام سے پکاریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی, اس کو مطلب اذیت ہوگی. مثلا وہ اگر قد کا چھوٹا ہے تو اس کو ٹھگنو بول دیا اور ٹھگو بول دیا اس طرح. اور یہ اگر تھوڑا سا وہ کیا کہہ لیں کہ اس پہ گوشت زیادہ چڑھ گیا تو اب اس کو موٹو موٹو کہنا شروع کر دیا کہ موٹو ادھر آ, موٹو یہ آ. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں آئے گا. صحیح. ہو سکتا ہے چھوٹے ہوتے کچھ شعور نہ ہو, تھوڑا بڑا ہوگا اگر ایسے تو ہی وہ ظاہر ہے اس نام کو جب دیکھے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور لوگ اس سے کیا مفہوم اور مضمون اخذ کرتے ہیں تو اس کو برا لگے گا. ایک اسلامی بھائی تھے, ان کی بیٹی پیدا ہوئی. اب انہوں نے محبت کے ساتھ اس کو گلہری کہہ کے پکارنا شروع کیا. جس طرح عام طور پہ بلبل یا گلہری یا اس قسم کا, اور صحیح یہ تو میرا شیر ہے اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو وہ چونکہ وہ مسکراتی تھی تو اس کے دانت تھوڑے سے اگلے ایسے نمایاں ہو جاتے تھے جیسے گلہری مسکرا رہی. اچھا. تو اس کو کہنا شروع کیا. اب اس کو تو پتہ نہیں تھا. اب وہ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی صحیح اور شعور آیا, اب وہ برا ماننا شروع کہ نہیں مجھے گلہری نہ کہا کریں, مجھے اصل نام سے پکاریں. تو آپ کی اپنی اولاد جب بڑی ہو کر آپ ہی کے دیے ہوئے نام کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے تو اگر نام, یہ تو ایسا کوئی نام نہیں ہے کہ جس میں کوئی وہ پایا جائے اذیت پائی جائے, لیکن اس نے کہا میرا اصل نام پکاریں تاکہ کلاس میں بھی دارالمدینہ وغیرہ میں جو بڑی جامعۃ المدینہ اس میں اصل نام پکارا جائے. صحیح. تو یہ گھر سے شروع ہوگا کہ جب والدین اصل نام پکاریں گے, جی آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ کیا نام ہے اس کا, بیٹا نام بتاؤ اپنا. وہ نام وہی بتائے جو آپ نے رکھا اور جو آپ پکارتے ہیں, ورنہ وہ پھر وہی نام بولے گا جو آپ غلط انداز سے پکارتے ہیں. تو یہ تو ایک صاحب پہلا. دوسری جو حصہ ہے نا وہ ہے برے نام رکھنا. جی. اب برے ناموں میں تو قرآن پاک میں بھی منع کیا گیا. ہاں اب یہ کہ پہچان کے لیے بعض اوقات لقب بن جاتا ہے. اعمش کا معنی ہے کہ یعنی سمجھ لیں کہ میں وہ لفظ تھوڑا ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں نا جیسے, جی. تو وہ سمجھیں کہ جس کی آنکھیں چندھیاتی ہوں. صحیح. اب چندھیاتی میں یہ کہ ایک دم سے اگر تیز روشنی آنکھوں پہ پڑے تو بندہ تھوڑا سا آنکھیں بند کرتا ہے. صحیح. تو ایک امام تھے, صحیح, ان کا یہ لقب تھا. اب پہچان ہی یہ تھی. امام اعمش کے نام سے بڑے مشہور ہیں, حدیثیں بھی ہیں ان کی, محدث ہیں, اور علمی دنیا میں تو امام مشہور ہیں. صحیح. اب یہ چونکہ پہچان کے لیے, ٹھیک, تو اس میں وہ چیز نہیں. اچھا, اس میں پھر بعض اوقات پیارے نام بھی رکھے جاتے ہیں, جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اسیم کہہ کر پکارتے تھے. اچھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 10 سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. سبحان اللہ. ان کو بسا اوقات آپ یا انیس کہہ کے پکارتے. اللہ. تو یہ محبت تصغیر بعض اوقات محبت کے لیے ہوتی ہے, تصغیر بعض اوقات یعنی ذلت کے لیے ہوتی ہے, ڈی گریڈ کر دیتی ہے, لیکن بعض اوقات محبت کے لیے ہوتی ہے. صحیح. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ, ان کو یا جویبر اللہ یہ کہہ کر پکارتے تھے. صحیح. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کو یا عائش یہ کہہ کے پکارتے تھے, یا پھر شقیرہ یا حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے. تو اب یہ اصل نام سے ہٹ کے پکارا, لیکن اس میں محبت کو ایک دخل ہے, اور یہ نام محبت کی وجہ سے پکارے جاتے ہیں, اور وہ سننے والے کو بھی برا نہیں لگ رہا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کنیت یاد آ گئی کہ ابو تراب. صحیح. اب تراب مٹی کو کہتے ہیں, ابو تراب مٹی والے. تو مٹی والے عام طور پہ کسی کو کہا جائے تو وہ لگتا ہے کہ تو یعنی اس کو بھاری لگے گا, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کنیت کہتے تھے کہ مجھے سب سے پیاری ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے, اور جب پہلو بدلا تو پیٹھ پہ مٹی لگی ہوئی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا ہوئے, قم یا ابا تراب, اللہ اللہ, اے ابو تراب اٹھو, اے مٹی والے اٹھو. تو مناسبت یہ تھی کہ وہ کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی.
اب اس میں ایک وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ کسی صحابی کے سامنے حضرت علی کو کسی نے ابو تراب کہہ کر پکارا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے جا کے شکایت کی امیر المومنین سے کہ یہ حضرت علی کو ابو تراب کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے خود سنا کہ میں یہ کنیت مجھے سب سے پیاری ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کسی کو کسی نام سے پکار لیا جس سے محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو اس کا پکارا ہوا نام اچھا لگتا ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پکارے اچھا لگتا ہے اور اگر کوئی اور پکارے تو اس میں پھر وہ برا لگتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم احتیاط سے چلیں، اس میں شرعی احکام کو دیکھ لیں صحیح، اور اصل نام کو رواج دیں. بہت اچھا. جس کو آپ جو نام بتائیں گے نا وہی نام ان کی زبان پہ چڑھے گا. اور ارد گرد میں ظاہر کا رشتہ دار ہوتے ہیں، ماموں ہو گئے، چچا ہو گئے، کزن ہو گئے، تو جب وہ پکارنے لگے، ہمارے معاشرے میں تو رواج ہے کہ وہ کون زیادہ یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ بھیانک انداز سے نام بگاڑتا ہے. تو وہ جب بگاڑنے لگے نا تو پھر آپ کا کام ہے کہ حکمت عملی سے، پیار محبت سے اس کا نام یہ ہے. صحیح. تو نام بگڑنے سے بچانا یہ بھی ایک والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی ہے اور بھلائی کا سلوک. ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز سے آصف مدنی صاحب نے ہماری تفہیم فرمائی. کالز دیجیے. یہ ابھی ناموں کی دنیا آ رہا ہے، اس میں تھوڑا ہمارے بچے کا نام پوچھ رہے ہیں کہ مطلب یہ ماہم کا مطلب کیا ہے اور مرحمہ کا مطلب کیا ہے؟ ماہم مرحمہ، ٹھیک ہے. دوسری کال دیجیے. نام کے معنی پوچھنے تھے. نام رکھا ہے محمد اور زیان نام ہے، زیان علی. زیان علی، ٹھیک ہے جی. تیسری کال. سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سر میرا نام ہے اورنگزیب اور بیٹے کا نام ہے انم اورنگزیب، تو سر ان کا مطلب پوچھنا ہے کہ کیا صحیح ہے؟ اچھا، اورنگزیب تو ہو گیا، ان کی انم بیٹی کا نام انم اورنگزیب، ٹھیک ہے. 3 کالز کا جواب پہلے لیتے ہیں. سب سے پہلے کال آئی ماہم اور مرحمہ. ماہم اصل میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہی بگاڑنے والی بات نا، کہ وہ نام تھوڑا سا اپنے اصل سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. صحیح. اب جب اصل سے ہٹا ہوا ہوگا تو پھر اس کا معنی ملنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا معنی ماہم پہلے بھی شاید سوال آیا تھا تو اس دوران تو نہیں ملا. صحیح. تو مل گیا تو عرض کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے مرحمہ. اب مرحمہ ویسے تو معنی ہے کہ رحم کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اگر اس کو تھوڑا سا اس میں فاعل کے معنی میں لے لیں تو پھر یہ کہ رحم کرنے والی، یا مفعول کے معنی میں لے لیں تو رحم کی ہوئی. صحیح. تو اس طرح یہ مرحمہ ایک نام کا معنی بن جائے گا. پھر ایک اورنگزیب کے حوالے سے، جی اس سے پہلے اورنگزیب تو یہ اصل میں فارسی ترکیب میں ہے نا. ٹھیک ہے. زیب اور اورنگ. جی جی. تو اس میں اس کا معنی یہ ہے کہ بادشاہ یا بادشاہ کا چہرہ. صحیح. اور بیٹے کا نام کیا رکھا تھا نا؟ بیٹی کا نام ہے انم اورنگزیب. ہاں تو انعم یہ ہے نعمتن سے نون عین میم اس کا مادہ ہے. اب انعم زیادہ انعام والا، تو زیادہ انعام والی انعامہ بنے گا، لیکن چونکہ یہ مذکر مؤنث دونوں میں مستعمل ہو جاتا ہے. صحیح. تو انعم انعام والی. اچھا اس میں باپ کا نام چونکہ جوڑا جاتا ہے عام طور پہ تو یہ مضاف مضاف الیہ، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اورنگزیب کی انعام والی. صحیح ہے. انعام اپنی جگہ نام ہے تو باپ کا نام عام طور پہ ہمارے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، مثلا فاطمہ آصف یا اسی طرح سے آسیہ خالد. صحیح. تو یہ نام بھی رکھے جاتے ہیں. تو جو باپ کا نام ہے اس کا ذرا الگ سے ایک معنی شمار ہوگا اور اس کا الگ سے. اچھا اس میں آپ نے دیکھیے پروننسیشن جو آپ سن رہے ہیں کہ آصف مدنی صاحب نے جو پروننسیشن کیا وہ کیا انعم، ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے یہاں کامن کیا ہے، انم انم کہتے رہتے ہیں. جی جی. اب دیکھیں یہ کتنا یہ فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اصل اس ورڈ کا پروننسیشن ہے، یعنی یہ سکھا بھی رہے ہیں ہمیں انعم ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم انم انم کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں انم کیا ہے، کیا معنی ہوں گے، اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں اس کے. ایک لفظ کی جگہ اگر دوسرا حرف آ گیا صحیح تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا مرحمہ میں وہ قرآن پاک کی آیت بھی یاد ہے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، مطلب رحم کا سلوک کرو، آپ رحم کا سلوک کرو. یہ تو یہ وہی رحم سے ہی اس کا معنی بنے گا. ٹھیک ہے. اچھا محمد زیان علی
زیان جی علی نام تو زیان یہ کہ ہے کہ سجاوٹ زینت، زینت، ٹھیک ہے. تو زیان کا معنی یہ کہ سجاوٹ، اور ٹھیک. علی یہ کہ نسبت کے لیے ساتھ ہے، اور اگر باپ کا نام ہو علی صحیح. وہ ساتھ لگے گا. اچھا زین اور اس کا یعنی کیا کہیں اپ گریڈ زیان یوں ہوگا. ہاں تو زین اور زیان کا تعلق تو ہے کہ صحیح. مادہ ایک ہے، صحیح. ادھر بھی زا ہے، یا ہے اور نون ہے، اور ادھر زا اور یا اور نون اور الف درمیان میں آ جاتا ہے. تو یہ اصل میں وہ الفابیٹ کی ترکیب ہوتی ہے ٹھیک ہے. کہ ایک لفظ ہوتا ہے جیسے دورابا، جی. دود را اور با، اب اسی سے داربون بھی بنے گا، مارنے والا بھی بنے گا، ٹھیک ہے. اسی سے مدروبون بھی بنے گا صحیح. جس کو مار پڑی، مار پڑی. اور اسی سے ادرابو بھی بنے گا زیادہ مارنے والا، اسی سے دربا بھی بنے گا صحیح. کہ زیادہ مارنے والی. تو یہ سارا چلتا ہے. اور اگر اس کو مزید لے جائیں مادوں کے اندر، جی جی. یعنی وہ یہ تو ثلاثی مجرد ہے، وہ جو اس میں صرف کے اندر لغت کے اندر ایک ہے گرامر جسے کہتے ہیں، عربی گرامر، ہاں تو اس کے اندر یہ ترکیب ہے. تو یہ ساری چیزیں، تو زین یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صفاتی نام بھی ہے زین. سبحان. تو زیان کا معنی ہے سجاوٹ، زینت. ٹھیک جی. مزید کال کیجیے. میں نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا اور وہ ذہنی معذور ہے، تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام جو ہے نا یہ وزنی ہے، اس کے نام کو چینج کر دو. اس کا برائے مہربانی جواب دو. ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ ہمت رکھیں، اللہ نے چاہا تو اللہ کرم کر دے گا، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. جی مزید کال دیجیے. میرے 3 بچے ہیں، ایک کا نام ہے حمیرہ اور دوسرے کا ارسلان علی اور آلیان علی. میں نے پوچھنا تھا اس کا کیا معنی بنتا ہے جواب میں. اچھا حمیرہ تو سمجھ آیا، اور آخری آلیان علی، درمیان کا کیا تھا؟ آلیان شاید. ہاں آلیان آخری کا تھا. ہاں آخری آلیان. اور بیچ کا جو ہے نا وہ نام چلے تو اس میں پہلے جو احمد نام کے حوالے جی سے انہوں نے کال کی نا، تو احمد تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. صحیح. اسمہ احمد. صحیح. اور احمد یہ کہ زیادہ حمد کرنے والا، زیادہ تعریف کرنے والا اپنے رب کریم. جی جی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام میں برکت نہیں ہوگی تو پھر کس میں برکت ہوگی؟ اللہ. اور یہ تصور تو ویسے ہی غلط ہے کہ فلاں نام بھاری ہے. اب نام نسبت والا معنی بھی بہت اچھے. اب کوئی کہہ دیتا ہے جناب اس کا نام بھاری ہے، اس پہ تبدیل کر دیں، تو یہ ایک قسم کا برا شگون لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام میں اچھا شگون لینے کی اجازت تو ہے، بہت اچھا. کہ سہل کہتے ہیں آسانی کو، صحیح. اور سہیل آسانی والا، فاعل کا معنی اگر لیں. صحیح. تو جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تھی اللہ اکبر، تو اس وقت جو حضرت سہیل تھے رضی اللہ. وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحیح. وہ کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے. اور جب آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نام تو پوچھا کرتے تھے. جب نام پوچھا تو آپ نے مسلمانوں کو یہ اچھا شگون کے طور پہ بتایا کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا، ہو جائے گا. یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا. ہو جائے گا. تو وہی ہوا. تو اب ناموں کا اچھا شگون تو آپ لے سکتے ہیں، صحیح. اور بدلنا اس لیے کہ یہ بھاری ہے. اب بچہ بیمار پڑ رہا ہے تو سرکار آپ ڈاکٹر کے پاس تو لے کے جائیں. بالکل. اب بچے کو جناب آرام نہیں آ رہا، تو بات یہ ہے کہ بچہ جناب وہ کھٹی چیزیں کھائی جا رہا ہے، اور طرح طرح کے وہ جناب وہ گولا گنڈا کی ترکیبیں بھی کر رہے ہیں، اور ناقص قسم کے وہ جناب اس پہ جو شربت ڈالے جاتے ہیں، جی جی. ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اب پیٹ اس کا خراب ہے جناب، آپ نام کے پیچھے پڑ گئے، اور یہ بعض اوقات کو مشورہ دے دیتا ہے، ارے یار اس کا نام بھاری لگتا ہے، اس کا نام بدل دو. نام نسبت والا اور برکت والا، صحیح. اور جس کا نام ہے وہ ہمارے سردار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تصور تو چھوڑ ہی دیجئے نا کہ آپ کے یہ نام بھاری ہے. صحیح. ہاں شرعی اعتبار سے کسی نام میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو پرابلم آئی یا نہیں آئی، اس کا فیصلہ عام عوام کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. وہ رابطہ کریں صحیح. کسی مفتی سے، تو اہل سنت کے مفتی سے رابطہ کریں، یا دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر لیں کہ یہ نام ہے تو اس کے حوالے سے ہمیں بتا دیں. جس طرح یہاں پر کالز آتی ہیں، جی جی. اس میں کالز کر لیں تو ہم انشاءاللہ معلومات کر کے بتا دیں گے کہ اس نام کے معنی یہ ہیں اور یہ اس طرح رکھا جاتا ہے. جیسے اس کی ایک سمجھ لو کریکشن ہو ہی گئی نا کہ نام بھاری نہیں ہوتا. دوسرا یہ آ گیا حمیرہ تھا، دوسرا ارسلان تھا. اچھا، چلیں وہ ہمارے ارسلان بھائی بھی ہیں نا ماشاءاللہ. ارسلان بھائی تو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں اس پروگرام کے ماشاءاللہ. جی. تو حمیرہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ ذہین اور ہوشیار. ماشاءاللہ صحیح، اچھا نام ہے. یہ معنی لیں گے. ٹھیک. اور اگر سرخی سے لیں، جی حمرن سے، ہاں جی، ہاں میم اور را سے،
हुमैरा अगर तस्वीर बना रहे हैं तो ये कि सुर्ख रंग वाली, सुर्ख, ठीक है, ये माना होगा। और अरसलान का मानी तो वैसे ही यानी शेर। क्या बात है भाई। हाँ, तो शेर तो हमारे डायरेक्टर भी एक किस्म के शेर ही हैं जो इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं माशाल्लाह। और तीसरा था आलियान। आलिया, तो आलियान असल में बनाना पड़ा मादा ना, इसका जो लफ्ज़ है वही मैंने कहा थोड़ा सा आगे पीछे किसी ने किया। अब आलियान माना ढूंढने जाएंगे ना तो मसाइल पैदा होंगे। जी जी, तो ये उल्फ से है, बहुत अच्छा, इन लाम वाह। बहुत उस उल्फ का मानी है बुलंदी, सही, और आलियान का मानी अगर ये कि लंबे कद वाला बुलंद, तो फिर तो ये माना बन जाएगा, फिर आलियान नाम रख लें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये अच्छा हज़रत, हम इंशाल्लाह ताला सेगमेंट पे भी आते हैं। जी जी इससे पहले ये कि एक बड़ी प्रॉब्लम ये कि नाम बच्चा पैदा हुआ या अपना नाम का कभी मायने, जैसे ये लोग कहते हैं कि जैसे बस सिलसिला देखते हैं ना तो हमें होता है कि हम बस भाई कैसे नाम ढूंढें, तो भाई ये मोबाइल उठाया और उसके ऊपर माय नेम मीनिंग, ठीक है ना। अब ये बताइए कि नाम के मायने ये कैसे देखे जाएं, क्या इसका कोई शरई तरीक़ेकार भी है या क्या तरीका होना चाहिए? इसमें मैं बड़ी मोटी सी मिसाल दूंगा कि दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे बड़ी होती हैं, सही, कौन सी दवाई किस काज किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है ये कौन बताएगा? सही बात है, डॉक्टर बताएगा। सही, और अगर मेडिकल स्टोर वाला माहिर है तो वो काज बता देगा, लेकिन आपको ये दवाई चलेगी वो तो डॉक्टर बताएगा। बताएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मानी लुगत एक पूरा एक फन है, इसकी पूरी एक तारीख है। डिक्शनरी लुगत, यानी लुगत यानी कि वो डिक्शनरी, डिक्शनरी, ठीक, हाँ, तो लैंग्वेज कह लें। सही, तो ये लैंग्वेज जब बनती है ना तो इसके पीछे समझ लें कि सदियों का अमल होता है। ओहो, ऐसा नहीं है कि मैंने एक लफ्ज़ सोच लिया, मसलन लागान, सही है, लाम अलिफ गैन अलिफ और नून, लागान। मैं कहा लागान, हाँ, तो लागान का माना है कि रिंग रिंग के चलने वाला। अच्छा, मुझे इख्तियार नहीं दिया हाँ। लुगत वालों ने कि हर शख्स अपने जहन से एक माना निकाल ले ठीक है, और अपने अल्फ़ाबेट जोड़े, यानी खुद ही वो इमामुल लुगत बनकर बैठ जाए। ऐसा नहीं है, लुगत के पीछे पूरा एक फ़न है और ये लुगत बनती सदियों के साथ। उर्दू ज़ुबान आज से अगर आप 100 साल पीछे चले जाएं, उस दौर की अगर आप किताबें देखें तो उनमें कुछ अल्फाज और होते थे, ऐसे ही, और आजकल की जो किताबें हैं उसमें उर्दू के अल्फाज कुछ और होंगे। तो उर्दू ने सफ़र तो किया ना, बिल्कुल ऐसे ही, तो ये सफ़र सदियों में होता है और सदियों में सफ़र होने के बाद उसको अपडेट किया जाता है। बहुत अच्छा, वो जो उसके माहिरीन होते हैं वो अपडेट करते हैं, अपग्रेड भी करते हैं, तो फिर उसमें डिक्शनरी वजूद में आती है। सही, अब डिक्शनरी में एक असलुल उसूल यानी एक समझ लें कि रियल बुनियादी माना, बेसिक मीनिंग वो लिखा होता है। ठीक है, आपने उससे एक माना अखज़ करना होता है, बनाना होता है। जब आप तर्जमा कर रहे होते हैं ना तो लुगत देखते हैं, आप लुगत में वो लफ्ज़ है किस ज़ुबान का। सही, आप उर्दू लुगत देखेंगे, अरबी लुगत देखेंगे, फ़ारसी लुगत देखेंगे, लेकिन दुनिया में और ज़बानें भी बोली जाती हैं और मुसलमान तो जगह जगह बसते हैं। अब उसने जनाब वो पश्तो के अंदर कोई नाम रखा हुआ है, तो आप क्या उर्दू की लुगत में देखेंगे? सही बात, अरे पश्तो लुगत वालों से पूछेंगे। ऐसे ही है, तो इसमें ये है कि हम उस पर सर्च इंजन है जो मुख्तलिफ हमारे पास नेट में, उसमें हम लफ्ज़ डालते हैं और का माना या मीनिंग ऑफ फुला डाल के तो हम उस पर जनाब सर्च का बटन दबा देते हैं। उसके जवाब में जो सर्च आई सामने वो ऑथेंटिक है या नहीं। हाँ, आपको राह चलता बंदा अगर मशवरा दे दे या कोई रिश्तेदार आया, अरे यार आप बड़े दुबले हो गए, ये 4 दवाइयाँ ये खाया करो, आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाओगे। क्या ख्याल है जो समझदार या अक्लमंद हो ये करेगा काम कि उसके कहने पे खाना शुरू कर दे 4 दवाइयाँ मिला के? नहीं, वो यही सोचेगा यार ये इसका काज क्या, पर्पस क्या है, इन दवाइयों का मकसद क्या है, ये 4 दवाइयाँ मिलाकर खानी भी चाहिए या नहीं, और ये मुझे चलेंगी कि नहीं चलेंगी। सही, तो वो डॉक्टर से रिव्यू करेगा ना। तो लुगत के नाम पर अगर कहीं कुछ लिखा हुआ है, जो मैं असल में अर्ज करना चाह रहा हूँ ना, सही, कि ये लिखा हुआ है कि जनाब ये इसका माना है, तो आपको पता है कि इसमें समझ लें कि वो क्या कहते हैं उसको, जो नेट पे चढ़ाना जिसे कहते हैं, अपलोड करना। अपलोड करने में कवानीन इतने कुछ सख्त हैं कि जब मैं कोई चीज़ अपलोड करना चाहूँ कि ये जनाब 800 अल्फाज है, नाम है, इनके माना है, तो मुझसे कोई आगे पूछे कि जनाब आपको कहाँ से ये माने आए, सही है, आप माहिर हैं, आपको स्किल हासिल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
یعنی کہ کلی اختیار ہے. جی جی آپ داخل ہو جائیں اور آپ لکھ دیں. اب آپ نے لکھا, ادھر سے جناب دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے نے جناب لکھا اور سرچ کے اوپر بٹن دبا دیا, آپ کا لکھا ہوا اس کے پاس آ گیا اور وہ کہے جناب ہم نے تو نیٹ سے ڈھونڈا ہے. تو ہم نے اساتذہ کو چھوڑا, ایک استاذ کو چھوڑا, صحیح. تو کروڑوں لوگ ہمارے استاذ بن گئے. تو آپ بتائیں کہ جو کروڑوں لوگوں کا شاگرد ہو اس کا بنے گا کیا؟ ایک استاد بولے گا یہ, دوسرا بولے گا یہ. تو اصل یہ ہے کہ آپ لغت ڈکشنری دیکھیں. انگلش لینگویج پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس کی پروننسیشن اور وہ ناؤن ہے, پروناؤن ہے, کیا اس کا معنی بنے گا, جملے میں کس طرح یوز ہوگا, وہ ڈکشنری کو بڑی فوقیت دیتے ہیں. صحیح. اور پھر ڈکشنری صرف نام کی ڈکشنری نہیں, انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں. یہ اس گریڈ کی ڈکشنری ہے, تو سب سے ہائیسٹ گریڈ کی جو ڈکشنری ہو نا اس سے وہ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے. بہت اچھا. تو یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ لغت دیکھیں. اگر آپ کو لغت دیکھنی نہیں آتی بالکل صحیح. تو ٹھیک ہے, آپ ایسے سے رابطہ کریں جو لغت دیکھنا جانتا ہے. تو الحمدللہ اس سلسلے میں بھی تو کالز وغیرہ آتی ہیں, تو ہم بھی سمجھ لو کہ کوئی وہ ہوائی فائر نہیں کر دیتے, بلکہ اس میں یہ پیچھے ریسرچ بھی ہوتی ہے. کچھ کالز ہمیں پہلے مل جاتی ہیں, ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں, کچھ کے ہمیں معنی تھوڑے یہ کہ اس کا تجربہ ہوتا ہے, بار بار مشاہدے سے گزرے ہوتے ہیں, تو ہم بیان کرتے ہیں. جس کا نہیں پتا تو یہاں تو ہمیں امیر علیہ سنت نے سکھایا کہ جو چیز نہیں آتی آپ بول دیں کہ مجھے نہیں پتا, لا عالم. تو اس پہ کوئی وہ ہمارے تمغے اتار کے تھوڑی لے جائے گا, اور تمغے کوئی لگے ہوئے بھی تو نہیں ہے نا. صحیح فرما. تو یہ اتارنے کی نوبت تو بعد میں آئے گی جب ہم دکھائیں گے کہ ہمارے یہ تمغے لگے ہوئے ہیں. تو لغت دیکھ کر معنی دیکھیں, صرف اور صرف نیٹ پر انحصار نہیں کریں. ٹھیک ہے, کالز لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. جی 4-5 کال دے دیں. میں نے اس کا نام قرۃ العین رکھا ہے, اور ایک بیٹا ہے اس کا نام محمد احتشام رکھا ہے, یا میں احتشام الحق رکھ دوں بہتر ہے؟ ناموں کی دنیا میں مجھے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نالین فاطمہ نام رکھنا کیسے؟ نالین فاطمہ. آگے جناب علی, میرے بیٹے کا نام ہے محمد سمیر, تو یہ نام کیسا ہے؟ مطلب کہ گھر والوں نے رکھا ہوا ہے, مجھے یہ نام سے ہم پکارتے ہیں, لیکن ہمارا یہ ذہن ہے دوسرے کے اس نام کو تبدیل کر لیں, تو کیا یہ بہتر ہے کہ یہی چلتے رہیں یا کوئی نام تبدیل کر لیں؟ آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں. جی مزید کال دیجیے. میرا آپ سے سوال ہے کہ خضرا نام رکھنا کیسا؟ گنبد خضرا کی نسبت سے خضرا لڑکی کا نام رکھنا کیسا؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرہ. آمین. ایک اور کال دے دیجیے. بھائی یہ ناموں کی دنیا کا پروگرام چل رہا ہے, اس میں اس نام خالی پوچھنے کا. محمد اشرف. محمد اشرف, ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے قرۃ العین اور محمد ذیشان. قرۃ تو آنکھ, صحیح. قرۃ العین ٹھنڈک, العین آنکھ, آنکھ کی ٹھنڈک. صحیح. تو یہ ہمارے ہاں یعنی برِ صغیر میں یہ ترکیب چلتی ہے. قرۃ العین میں معنی تو اچھا ہے یہ, تو ٹھیک ہے اس میں رکھ لیں قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک. اکثر قرۃ العین کو عینی کہتے ہیں. عینی, ہاں عینی. عینی کا معنی تو ہے کہ میری آنکھ. اچھا, اب یہ ہوگا یہ کہ یہ اصل ہوگا عینی کہ میری آنکھ, کسرہ ہوگا, انہوں نے یا لگا دیا. ہاں عینی. اچھا, اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں اینی. اینی, یہ اینی, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ اس کو پروننسیشن کے ساتھ پورا نہیں کرتے, وہ نہیں پڑھتے. وہی بات جو ہم نے شروع میں چلی نا کہ جس محبت سے آپ نے نام رکھا ہے اسی محبت سے اس کی حفاظت بھی کریں. بہت اچھا. تو عینی کا معنی اگر آپ الگ سے یعنی کہ اس کو شارٹ نام دے دیا, تو عینی میں یہ کہ میری آنکھ, میری آنکھ, ٹھیک. اگر یہ ترجمہ کریں تو اس معنی میں کوئی وہ یعنی کہ گڑبڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الگ سے آپ بھلے پکار لیں, لیکن بات وہی کہ اصل نام اگر آپ, اچھا ہوتا کیا پھر کہ اگر آپ نے نام بگاڑ دیا یا نام کو آپ نے تبدیل کر کے پکارنا شروع کر دیا, کہ اسلام بھی وہ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام ہے نور الحسن. صحیح. نور کے بعد الف لام ہے, پھر حسن ہے, نور الحسن, ہاں جی نور الحسن. اب لوگ جو رشتہ دار وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں نور حسن, نور حسن, الف لام غائب. صحیح. اب وہ ہوتا کیا کہ جب سرٹیفکیٹ لیے جاتے ہیں یا جب وہ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, صحیح, اسکول کے اندر جب نام لکھوانے گئے تو کوئی اور چلا گیا, صحیح, اس نے لکھوا دیا نور حسن. صحیح. اچھا, کسی مرحلے پہ باپ چلا گیا, اس نے کہا نور الحسن. صحیح. اب جب ڈگری لینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب لائیں سرٹیفکیٹ,
اور ڈگری کے لیے جو اپلائی کیا ہوتا ہے اس میں نور الحسن کو کہتے ہیں یہ تو نور حسن کا ہے سرٹیفکیٹ ہے، آپ نور الحسن کا لے کر آئیں. صحیح. اس پر پھر وہ بیک ریورس گیئر پہ جاتے ہیں اور پھر نام وہاں تبدیل کرواتے ہیں. تو یہ بھی ایک ضمن بات چلنے کی تھی. تو ڈاکومنٹیشن کے لیے ایک ہی فرد ہو جو ہر جگہ نام لکھوائے، کیونکہ اسکول کے اگر اندر نام غلط لکھا گیا نا تو سرٹیفکیٹ اسی نام سے بنیں گے، اور پھر آگے جا کے اگر آپ نے کچھ اور نام لکھوایا، یعنی وہی نور الحسن، الف لام ہٹایا تو نور الحسن میں زیادہ فرق لگتا نہیں ہے، لیکن پرابلم تو ہوگی. تو اس لیے اصل نام ڈاکومنٹ میں لکھوایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا محمد ذیشان. ذیشان مطلب کہ وہ شان والا. صحیح. تو اس میں یہ کہ معنی میں تو ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک تربیت ہے کہ ایسے نام نہ رکھیں گے جس میں کہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ نہ پایا جائے. تو رکھ ہی رہے ہیں لوگ، سعید، سعادت مند بھی رکھ ہی رہے ہیں. عابد بھی تو نام رکھتے ہیں نا کہ عبادت گزار، تو علماء اجازت تو دیتے ہیں اس کی. تو اس لیے ذی شان، شان والا. تو اس کے یہ کہ تھوڑے سے اچھی نیتیں کر لیں. صحیح. اور کیا تھا؟ نالین فاطمہ. نالین تو یہ کہ وہ جو ہم جوتے پہنتے ہیں وہ مراد ہے. اور فاطمہ تو اگر یہ اضافت لیں، نسبت والا معنی لیں کہ نالین فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نالین. تو یہ گویا کہ جو لڑکی ہے، بچی ہے، تو یہ ان کے قدموں سے نسبت رکھتی ہے. جی. اس اعتبار سے اگر رکھ لیا تو ٹھیک درست. ٹھیک ہے. اچھا محمد سمیر اگر سین سے ہے جی تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، گپ شپ کے لیے تھڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں رات کے ٹائم، بنیانے پہن کے گرمی کے موسم میں، یعنی کہ زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کی باتیں، جیب میں چونی نہیں ہزاروں کی باتیں. تو یہ تو چلتا ہے. تو اس میں قصے کہانیاں سنانے والے بھی آتے ہیں اور پھر جناب وہ قصے سنا رہے ہوتے ہیں، جیسے گپ شپ کہتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قصے سناتے تھے. صحیح. کہ فلاں بادشاہ نے یوں ہوا، اس طرح یوں ہوا. تو وہ داستان گو جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوتے تھے. اچھا. تو ان کا کوئی مذہبی پرپز نہیں ہوتا تھا کہ وہ حکایت جس طرح ہم سنا کے اصل حکایت سنا کے سبق دیتے ہیں، وہ نہیں تھا. تو ان کو کہتے تھے سمیر، رات کے وقت قصے سنانے والا. یہ ہے معنی اس کا. اب اگر یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی صحابی یا بزرگ کا نام ہو، اگر ہو تو پھر ان کی نسبت سے اگر رکھا تو ان کی نسبت کی برکتیں ملیں گی. ٹھیک. تو اگر تبدیل کرنا ہی چاہتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر وہی ڈاکومنٹ اگر آپ نے تھوڑا بڑا ہونے کے بعد چینج کیا نا، آپ ڈاکومنٹ میں بھی بدلوائیں. پھر صحیح. اگر آپ نے ویسے بدل لیا اور ڈاکومنٹ میں نہیں بدلوایا تو یہ پھر تھوڑا سا وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائے گا. صحیح. اچھا اشرف بھی تھا. خضرا اور اشرف. اچھا خضرا انہوں نے کہا تو میرا خضرا لفظ تو خا کے اوپر تو زبر آئے گی. جی. تو خضرا کے سبز سے یہ معنی ہے. جی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت انور، قبر انور کے اوپر جو گنبد بنا ہوا اس پہ جو رنگ جا کے سمجھنے کے برکتیں لے رہا ہے، سبحان اللہ، وہاں کی فضا کی، وہ ہے سبز رنگ کا. جی. تو اس نسبت سے، اس رنگ کی نسبت سے اگر خضرا رکھا صحیح ہے، نسبت کی برکتیں تو حاصل ہوں گی نا. پھر اشرف نام تھا. اشرف ہے اس میں تفضیل، یعنی زیادہ شرف والا. تو شرف کے مراد سعادت، عزت، تو زیادہ عزت اور سعادت والا. تو اشرف ان معنوں میں محمد اشرف صحیح ہے نا. ٹھیک. آئیے ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہے مہینوں کی وجہ تسمیہ. ماہ شوال المکرم یہ جاری و ساری ہے. تو مدری چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے اس زمانے کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم فرما دیا. ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں: محرم الحرام شریف، رجب المرجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. اور محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض مخصوص مہینوں کے لیے کچھ اعمال اور ان کے عظیم فضائل و برکات یہ بیان فرمائے. قمری سال یعنی چاند سے کے جو تاریخیں ہیں، اس کے جو مہینے ہیں، تو اس میں کچھ اس کا تعارف کرتے ہوئے ہم چند باتیں آپ کے سامنے آپ کی دلچسپی کے لیے پیش کر رہے تھے. یہ جو مہینہ جاری ہے اسے کہتے ہیں شوال. تو یہ اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام ہے اور اس کا تلفظ ہے شوال. شین واو زبر شو، واو الف لام زبر، اور اس کے اوپر آخر میں جزم ہے، شوال. اچھا، اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس کا نام شوال رکھنے کی وجہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہوں کو ایسے اٹھا دیتا ہے جیسے اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے. اللہ اکبر. اس کی پہلی رات سبحان اللہ لیلۃ الجائزہ کی رات، اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ مسلمان اس کی پہلی تاریخ کو عید الفطر مناتے ہیں. اچھا، ایک خصوصیت یہ بھی کہ اس کا شمار حج کے مہینوں کے اندر یہ ہوتا ہے. ہمارا سلسلہ ہے ناموں کی دنیا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہاں پہ لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، تو میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو. اللہ. تو یہ کافی لوگوں نے الحمدللہ نام رکھے ہیں حمزہ اپنے بچوں کے. واقعی وہ ہے بھی کہ نسبت کی برکتیں بھی یہ حضرات. میرا اپنا بیٹا ہوا تھا پیدا، تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں. صحیح. تو وہ وفات پا گیا تھا جلدی، اللہ تعالیٰ. 1-2 دن کے بعد. جی. تو اس کا نام بھی انہی کی نسبت سے میرے لیے سننے نے رکھا تھا، حمزہ. کیا بات ہے، کیا بات. تو وفات کی خبر مجھے وہیں ملی تھی. صحیح. حج شریف کا سفر تھا. اچھا. تو پھر حضرت حمزہ کے مزار پر جب حاضری ہوئی تو چونکہ وہ نام نسبت تھی، صحیح، تو ان سے پھر یہی عرض و معروض ہوئی اللہ کہ اکبر. اس کو اپنے قدموں میں رکھیے گا. سبحان. تو یہ حضرت حمزہ، یہ نسبت کی بڑی بہاریں ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. جس طرح آقا علیہ السلام نے محبت سے اس کا نام رکھا نسبت سے، تو ہم اگر بزرگوں کی نسبت سے نام رکھیں گے نا، ان بزرگوں کی محبت اور عقیدت رنگ لائے گی. کیا اس بات. کی زندگی پر بھی اثر پڑے گا. صحیح فرمایا. تو الحمدللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے عاشقان رسول یہ بڑی محبت کرتے ہیں. اپنی مساجد کے اندر ان کی یاد بنائی جاتی ہے. گھر میں ضرور آپ ان کے لیے فاتحہ خوانی نیاز کا اہتمام کیجیے گا. حضور علیہ السلام ان کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا معمول رہا کہ یہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر یہ تشریف لے جایا کرتے تھے. 15 شوال المکرم 3 ہجری میں غزوہ احد یہ پیش آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے یوں سمجھے کہ غزوہ احد، غزوہ بدر کے سارے جانثار صحابہ کا صدقہ ہم سب پر رحمت اور برکتیں نازل فرمائے. وہ ہے نا کہ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کچھ یوں ارشاد فرمایا. اور ہماری تو سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہمارے دادا مرشد ہیں، ان کا بڑا خاص کنیکشن سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھا. آپ فرماتے جب میں مدینے آیا تو مجھے ہوا کہ میں کیسے وہ کروں، تو مجھے ایک وجیح شکل والے بزرگ ملے. انہوں نے مجھے کچھ چائے پتی دی اور چینی دی اور دودھ خوش دیا اور کہا کہ اس سے شروعات کرو. فرمایا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ لنگر الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو آپ فرما دیں کہ میرے دل نے کہا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ ان سب کا، ان بزرگوں کو صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. آخر کے اندر آپ کو 6 نام جو ہم دیتے ہیں، ان ناموں پر آ جاتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. جی ناموں کو چلا دیں باری باری، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام بھی. اور ناموں کی دنیا، ناموں کی دنیا. چینل کے ناظرین، سب سے پہلا نام جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے انیقہ، یعنی اس کے معنی ہیں خوش آئند. ایک قول کے مطابق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام مبارک ہے. ٹھیک ہے نا، خوش آئند، خوب. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نام آپ دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے بردہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے معنی ہے کنیز، باندی. ایک تابعی بزرگ سیدنا جعفر بن برقان رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ کا نام. اچھا، یہ بردہ ہے. اور ایک نام ہے بردہ. بردہ معنی چادر. بردہ کا معنی قصیدہ بردہ شریف، چادر. تو چادر کو ہی بردہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد نام دیکھتے ہیں کون سا ہے اسکرین پر. جی وہ آپ نام دیکھ رہے ہیں بلقیس، ملکہ سبا کا نام. اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی یہ زوجہ بنی. اس میں پروننسیشن کا بڑا دخل ہے. بعض اوقات وہ با پہ زبر پڑھ دیتے، ہاں بلقیس کا اصل میں زیر ہے بلقیس. جی اب آئیے مزید نام دیکھتے ہیں کون سا آ رہا ہے. جی عرفان، شناخت، پہچان، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عرفان احمد بیسل پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. جی اس کے بعد کون سا نام ہے؟ عطا.
بمانے بخشش انعام، مشہور تابعی بزرگ سیدنا عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ تو یہ عطا بھی نام دیکھیے کتنا اچھا نام ہے، ایک ٹائپ کا یوں سمجھے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ یونیک نام بھی یہ ہے۔ جی مزید سبحان اللہ، نام آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ عقیل یعنی دانا، ٹھیک ہے نا، ذہین، ذکی، شام کے ایک با کرامت ولی اللہ سیدنا عقیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو اچھے نام ہیں ان سب کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ کالز ہم نے آپ کے لیے کافی ساری باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ اگلے سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے۔ ضرور اس کو مزید آپ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، آپ چاہیں تو ناموں کے لیے کالز کر سکتے ہیں، ریکارڈ کالز کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناموں کی دنیا فرمان شاہ ہے خیر الانام، فرمان شاہ ہے خیر الانام، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، اولاد کا پہلا تحفہ ہے نا، بس چاہیے کہ اچھا رکھے نا۔